اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ شب 19 ماہ مبارک رمضان ہمارا موضوع جو چل رہا ہے جمان اور ہمارے معاشرے کے عنوان سے، کیونکہ یہ ایام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو اس لیے سوچا کہ 3 دن مولا کائنات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق، ان کے اقوال سے کچھ چیزیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ تو اس لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، کیونکہ ہمارے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اسی لیے مولا کائنات کا مکتوب نمبر موجود ہے 47 کہ جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مولا فرماتے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہ میں تم دونوں کو اور تمام اہل و عیال کو اور جس کے پاس میرا یہ پیغام پہنچے ان کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے امور میں نظم کو برقرار رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ 2 چیزیں تقوی اور نظم، یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ لازم اور ملزوم ہے، یعنی دونوں ضروری ہیں۔ اور نظم کہتے کس کو ہیں؟ نظم کہا جاتا ہے ہر چیز کو اس کی حقیقی جگہ پر رکھنا، یہ کہلاتا ہے کہ یہ نظم ہے۔ یعنی ٹوپی کو سر پر رکھیے اور جراب کو پیر میں پہنیے، یہ کیا ہے؟ یہ نظم ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لیے اگر میں، کیونکہ ہمارا امام المتقین ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے جو تعریف کی ہے تقوی کی، اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ حفظ النفس مما یؤذیہ و یضرہ، کہ تقوی کیا ہے؟ نفس کا بچانا ہے، کس سے؟ مما یؤذیہ و یضرہ، ہر اس چیز سے جو نفس کی اذیت کا سبب بنے یا اس کے ضرر کا سبب بنے۔ پس جو چیز بھی ہمارے نفس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اگر ہم اس سے پرہیز کر لیں، اس سے بچ لیں، اپنے نفس کو بچا لیں اس چیز سے، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور تقوی کے جو دوسرا معنی ایک ملموس مثال کے ذریعے سے جس کو آیت اللہ دستغیب نے بیان کیا ہے کہ تقوی کیا ہے، انہوں نے مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھیے کہ آپ بہترین لباس پہنیں، اور کاٹن کا آپ کا مثلا سفید لباس ہے، آپ پہن کے گھر سے باہر نکلے، بارش ہوئی تھی، روڈ پر پانی پڑا ہوا تھا اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ اب جب سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، پانی بھی پڑا ہوا ہے اور آپ نے جانا بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اپنے لباس کو سمیٹ لیں گے تاکہ گاڑی گزر جائے اور آپ کا لباس جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ کا بس یہی تقوی، یعنی انسان اپنی زندگی میں، اس تعریف سے میں نتیجہ یہ لوں، یعنی انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ دنیا کی جتنی بھی آلودگیاں ہیں وہ انسان کے اوپر نہ آئیں، انسان اس سے بچے، یعنی ہر جگہ پر انسان جو اپنے آپ کو بچائے۔ اور روایات میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ تقوی اجتناب المحارم، سمندر کو امام نے معصوم نے جو ہے سمو دیا، تقوی اجتناب المحارم، محرمات سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اگر اس تقوی کو میں اردو زبان میں اس کا معنی کروں، اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ جی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو،
اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کرنا چاہوں تو ایک کلمہ ہے بس، پرہیز۔ اب اس پرہیز کو آپ لیجئے تو اس سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تقویٰ۔ روایت کو بھی دیکھیں، آیت اللہ دستغیب کی مثال کو بھی دیکھیں، اہل لغت کی تعریف کو بھی دیکھیں، تو اس میں لفظ پرہیز میں معنی تقویٰ اور تینوں تعریفیں آ جاتی ہیں۔ بچیے، بچانا ہے اپنے آپ کو، کس سے؟ ہر چیز سے، ہر اس چیز سے جو میری نفس کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، ضرر کا سبب بن رہا ہے، محرمات سے مجھے بچنا ہے، اپنے لباس کو آلودگی سے بچانا ہے، بس پرہیز، اپنے آپ کو یعنی گویا کہ بچانا ہے۔ اب یہ پرہیز کا لفظ جو آپ ہر جگہ لے کر چلے جائیے، آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زندگی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے شوگر کے مریض ہیں، میٹھا نہ کھائیے، پرہیز۔ آپ جو سفر پہ جا رہے ہیں، چراغ ریڈ ہے، گاڑی کو وہیں پر روک دیجئے، آگے نہیں بڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پرہیز۔ اسپیڈ آپ کو مثلا جو 80 کی دی گئی ہے یا 120 کی دی گئی ہے، اس پر گاڑی کو چلائیے، اس سے زیادہ چلائیں گے تو خطرہ ہے، پرہیز۔ اب ہر جگہ اس کلمہ پرہیز کو آپ لے کر جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تقویٰ۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر دوسرا جو مولا نے یہ کہا ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور میں کیا کریں؟ نظم کو برقرار کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر کام میں تقویٰ، میں نے کہا تقویٰ اور جو ہے نظم آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ایک جب پرہیز کریں گے تو اب آپ کے امور میں نظم پیدا ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے امور میں جو وہ نظم پیدا نہ ہو اگر آپ کے پاس تقویٰ ہے تو۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو نظم امور بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی ظہر کی نماز جو ہے آپ اول وقت پڑھ رہے ہوں گے، کبھی 2:30-3 بجے پڑھ رہے ہوں گے، کبھی 4-5 بجے، اور کبھی آخری وقت میں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ نظم نہیں ہے، ہمارے امور میں جو ہے وہ نظم نہیں ہے۔ اگر تقویٰ آ جائے گا تو نظم امور بھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور انسان جو ہے اس دنیا میں امور دنیاوی اور اخروی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مولا کی اس وصیت نامے کو پڑھے، مکتوب نمبر 47 کو آپ پڑھ لیں جا کر۔ اس میں جو ہے یہ دو چیزیں جو امام نے جو وہ بیان کی ہیں، تقویٰ الہی اور نظم امر، اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو انسان کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امور دنیاوی میں سستی اور تنبلی رکھتا ہو میں اسے دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص امور دنیاوی میں سستی اور تنبلی نہیں کرتا تو یقیناً امور اخروی میں بھی وہ سستی نہیں کرے گا۔ اور یقیناً ہم لوگ جو ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت جب وہ ہمیں مل جائے تو جنت بھی ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی جو ہے جو سجائی گئی ہے وہ متقین کے لیے ہی سجائی گئی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے؟ ان المتقین مفازا، متقین ہی افراد جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں، اور پروردگار عالم بھی متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو لے لیں، تقوی الہی کو لے لیں، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، یقیناً اللہ ہمارے اعمال کو جو وہ قبول کرے گا، جنت ہمارے لیے ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اس تقوی کو اختیار کریں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں جو ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر ایک اور چیز کو جو ہے وہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم جو کام کرتے ہیں، اس آیت کو ذہن میں رکھ کر انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اگر تقوی ہوگا تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ ہمارے ہاں مشہور ایک آیت پڑھی جاتی ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ آیت اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے ہوں گے، جو ایک نیکی کرو تو 10 ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 ملیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک نیکی لے کر آؤ تو تم کو 10 ملیں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ نیکی پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیکی شمار ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ 10 نیکیاں جو ملیں گی۔
اس کے لیے میں واقعہ کرتا چلوں تاکہ میری بات جو واضح ہو جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ مشہور تھا، اور اتنا متقی تھا کہ اپنی شکل بھی لوگوں کو نہیں دکھاتا تھا۔ یہ بات امام کو پتہ چلی اور امام نے تعجب کیا کہ ہم سے بڑھ کے بھی کوئی متقی اور پرہیزگار ہے؟ کہ جی مولا، ایک شخص ہے جو اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا، لوگوں کو بھگاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کافی رش لگا ہوا تھا۔ مولا نے پوچھا کون؟ کہ مولا یہ وہی متقی شخص ہے اور لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا رہا ہے۔ مولا تھوڑا آگے بڑھے، دیکھے کہ واقعی نہیں، چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے ہے اور لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ بہرحال جب لوگ ہٹے اور یہ چلا اپنے گھر کی طرف تو مولا اس کے پیچھے چل پڑے۔ کیا دیکھا مولا نے یہ دیکھا کہ ایک تنور والا روٹی لگا رہا ہے تندور پہ اور رکھ رہا ہے۔ اس کی نظر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی، اس بندے نے کیا کیا، جو متقی مشہور تھا، اس نے 2 روٹیاں وہاں سے چوری کر لی۔ اب جب وہاں سے 2 روٹیاں چوری کی، امام کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ تو متقی اور چور اور تقوی سازگار نہیں رکھتا آپس میں۔ بہرحال امام خاموش رہے۔ یہ تھوڑا سا آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو کوئی فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا تھا، تو وہاں سے اس کی تھوڑی سی نظر ادھر ادھر ہوئی، اس نے وہاں سے 2 انار چوری کر لیے۔ اب جب 2 انار چوری کیے تو امام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر امام نے کیا دیکھا کہ تھوڑا سا آگے بڑھا، یہ جو 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے تھے اس نے لے کر فقیر کو دے دیے۔ امام کو اور تعجب ہوا، مارے غیر میں تصرف کیا اس نے بغیر پوچھے مالک کے۔ جب جیسے ہی آگے بڑھا تو مولا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے شخص، تو بہت متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن تیرے اندر تو تقوی کی بو بھی نہیں آتی ہے، کوسوں دور ہے تجھ سے تقوی۔ تو کیا مطلب؟ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے تقوی کے منافی ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھو، تم نے 2 روٹیاں وہاں سے چوری، 2 انار یہاں سے چوری کی، پھر اس کے بعد یہ چاروں جو ہیں تم نے فقیر کو دے دی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، امام کو کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ کون سی ایسی آیت ہے جس کی تفسیر میں نہیں جانتا قرآن کی؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانے، میں جعفر ابن محمد ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے یہ سنا، کہا کہ آپ نے اپنے جد امجد سے کہ دین سے کچھ نہیں سیکھا ہے؟ مولا نے کہا مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی آیت ہے جس کی تفسیر میں نہیں جانتا؟ کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جی بالکل پڑھی ہے، اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کہ جو شخص جو برائی کرے گا اس کی جزا نہیں ملے گی مگر اتنی ہی جتنی اس نے سزا کی ہے، یعنی ایک، وہی جو ترجمہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، 1 کے 10 ملیں گے، اور 1 گناہ کیا تو 1 سزا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جو تفسیر بیان کر رہا ہے وہ بالکل غلط بیان کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں تفسیر یہ تھی کہ 1 نیکی کرو گے 10 اور 1 برائی کرو گے تو 1۔ تو اس نے کہا دیکھیے میں نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کی، کتنی برائیاں ہو گئی؟ 4۔ جب یہ 4 برائیاں میں نے کی ہیں تو یہ میں نے چاروں کی چاروں چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیں۔ جب اللہ کی راہ میں دے دیں تو 4 دی ہیں اللہ کی راہ میں، تو ہر ایک کے بدلے 10 ملیں گی، یعنی 40 میں سے وہ 4 مائنس کر دیں، باقی 36 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئی۔ امام نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، جو تفسیر تو کر رہا ہے یہ نہیں ہے۔ پہلی بات، تو نے یہ چوری کی، 2 وہ چوری کی، 2 یہ چوری کی، 4 یہ سزا ملی، اور اس مال غیر کو بغیر مالک کی اجازت سے تو نے راہ خدا میں دیا، یہ ایک اور گناہ تیری گردن پر آ گیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو مولا نے یہی آیت کریمہ پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا کا ترجمہ جو وہ صحیح ہے کہ جو شخص 1 نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 ملیں گے، اور یہ نیکی اسی وقت ہوگی کہ جب اس نیکی میں ولایت اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہوگی۔ اگر ولایت اہل بیت علیہم السلام کے بغیر، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر کوئی اعمال انجام دیا جائے گا تو وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ خدا سے دعا ہے حق محمد وآل محمد ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔